اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو رجب کی پہلی تاریخ سے رجب، شعبان اور یہ رمضان سب میں آپ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ آج مجھے خاص بات یہ کرنا ہے کہ دیکھیے، نماز پر ہی منحصر ہے پورے عمل اور اعمال۔ اگر میری نماز قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سارے عمل اور اعمال قبول ہو ہی جائیں گے۔ پہلے تو نماز کے لیے صحیح طرح سے وضو اور صحیح جائز طرح سے جو ہے لباس، کہ غصبی لباس نہ ہو، غصبی جگہ نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب مسئلے میں نہیں پڑنا ہے، مگر جو اپنے حد الامکان پوری یہ کوشش کہ ہم کو نماز درست کرنا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد دلاؤں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص نے کہا کہ مولا میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن یہ جو ہے میں بہت پریشان ہوں۔ کہا سب کچھ کہاں، نماز روزہ اور سب کچھ کر رہا ہوں، ہر طرح سے نماز شب بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں۔ تو پھر مولا نے کہا، پتہ ہے کیا بتایا؟ کہا کہ جو تمہارا باغ ہے اس باغ میں ہوتا ہے نا، جب باغ ہوتا ہے تو پھر پیڑوں میں گھونسلے وغیرہ چڑیاں لگا لیتی ہیں، تو کہا اس میں کوئی چڑیا بے نمازی کی ہڈی لے آئی ہے اور وہ موجود ہے، اس لیے اثرات ہوتے ہیں۔ جو آپ نے زمین خرید لی ہے، جو جتنی آپ کی حد ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کتنی دور بھی ہو، وہ جب آپ کے نام کی جو چیز ہو گئی ہے ان چیزوں کا اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ گناہوں کے اثرات، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کہ پچھلے کبھی ہمارے بزرگوں میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے گناہ ہو گیا، وہ نسل در نسل چلتا ہے، کبھی اتنا بڑا گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بے نمازی کا، کہا کہ کسی بے نمازی کی ہڈی وہ جانور لے آیا ہے، تو جب تلاش کیا گیا اور اس ہڈی کو پھینکا گیا وہاں سے بے نمازی کی، تب جا کے ان کے گھر میں سکون و چین ہو گیا۔ تو عزیزوں، نماز کو ہلکا نہیں جانیے۔ جیسے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے، شکایت یہ ہے کہ بچے کچھ بھی ہو یہ باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، چاہے پیپر پڑھیے، چاہے ٹی وی دیکھیے، چاہے موبائل اٹھائیے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہے تو کوئی طاقتور، ہے تو کوئی پاور والا، کہ جس کے آگے پوری دنیا فیل ہے، ہر چیز کی جا رہی ہے، ہر کام، ہر وہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سے نجات ملے، لیکن جب تک وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات نہیں چاہے گا، نجات نہیں مل سکتی۔ اس وقت بہت اچھا طریقہ ہے بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نماز، یہ قرآن مجید، یہ عشق الہی، عشق اہل بیت علیہم السلام، اس سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہمیں سہارا ملتا ہے، ہماری زندگی چارج ہو جاتی ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا، یہ موبائل وغیرہ کو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے، تو چاہے کتنی بڑی کمپنی کا موبائل ہو، لیکن بغیر چارج کے کتنے بھی اس کے اندر کمالات ہوں، کوئی کام کے نہیں رہ جاتے۔ اسی لیے یہ حضرت انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ پروردگار عالم نے اتنی بڑی ہستی بنا کے انسان کو بھیجا ہے کہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن چارج کہاں سے ہوگا؟ یہ قرآن، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان، عظمتیں، رحمتیں، برکتیں۔ ہمارا رجحان تو ادھر ہو، ہمارا قدم تو ادھر اٹھے، ہم کوشاں تو رہیں۔ اس کے بعد اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ہے نا مولا مدد کرنے کے لیے، مولا سے دعائیں مانگتے رہیں، مولا کو عریضے لکھتے رہیں۔ مجلس، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے میں کوشش کروں گی مسلسل اور بھی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتی رہوں۔ مجلس،
گھر کے جتنے لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں تو بھی آپ عزا خانہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بھی چھوٹا سا فرش بچھائیے اور یا حسین کریے مجلس۔ وہ آقا حسین نے کس کو کیا نہیں دیا ہے، کس کو کیا نہیں دیا۔ اگر گھر میں فرش عزا بچھتی رہی، اس میں کم سے قید تو نہیں ہے کہ ہزاروں ہوں سینکڑوں ہوں، نہیں، 2 بھی ہیں تو فرش عزا بچھی ہے تو فرش عزا ہے۔ مادر حسین ضرور تشریف لائیں گی انشاءاللہ، تو جب مادر حسین تشریف لی آئیں گی تو پھر یہ موذی مرض کے آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ لوگوں کے میرے پاس فون آئے کہ ناز باجی ہمارا پورا گھر کووڈ سے پریشان ہے، ہم لوگ اپنے اپنے روم میں ہی کوارنٹائن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے میرے لیے دعا کریے۔ تو میں نے پوچھا ان کو میسج دے کے ہی کہ ذرا وجہ بتائیے، کہ کیونکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ سب لوگ، کہ بھئی کیسے، تو کہا میٹ سے آ گیا۔ تو کوئی بتا رہا ہے کہ جو سامان روزمرہ کا آتا ہے دھویا جا رہا ہے، چاہے دودھ کا پیکٹ ہو، چاہے بریڈ ہو، مطلب ان چیزوں کو جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا تھا ان سب کو بھی واش کیا جا رہا ہے، پھر بھی جب آنا ہے تو آ جاتا ہے۔ تو ہم کو روکش کے لیے، روکنے تھامنے کے لیے پھر ایسے انتظامات بھی تو کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے روز 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 مجلس کرنا شروع کی، اپنے گھر میں 2 لوگ ہیں، 2 ماتم پڑھیے، منتجی پڑھیے، مولا عباس علیہ السلام سے دعا کریے، زندہ امام علیہ السلام سے دعا کریے، اور بس یہی شخصیتیں ہیں جو ہم کو بچا سکتی ہیں، انہی کی بقا ہے، انہی سے بقا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ نماز کو مستقل اول وقت پڑھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اول وقت پڑھنے کی نماز کا اجر و ثواب الگ ہے، اور سستی سے نماز پڑھی ہوئی نماز کا اجر و ثواب دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے، جس میں صبح کی نماز کا سب سے مختصر ٹائم ہوتا ہے، تو اول وقت نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو چاہے 5 وقت کی نماز میں اس طرح سے ہے، اور اس میں سورہ بدل کے ضرور پڑھیے۔ ہر سورے کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے، تو کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اس سے وابستگی ہوتی رہے گی۔ اس کا ترجمہ بچوں کو سناتے رہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں کو قرآن مجید تو سب ضرور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ تو چاہے چھوٹا سا سورہ ایک بتائے ہیں، چاہے 2 لائن پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ بچوں کو ضرور بتائیں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو کہتے ہیں کہ سوچو تم کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جو اللہ نے 2 رکعت نماز کے قابل بھی نہیں سمجھا کہ صبح تم کو اپنے سامنے کھڑا کر سکے۔ تو اس لیے بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ والدین کا ادب کریں، والدین کا ادب کرے، شوہر اپنی زوجہ کا ادب کرے، اپنی زوجہ سے محبت کرے، اور زوجہ اپنے شوہر سے محبت کرے، سب مل کے بچوں سے محبت کرے، بچے اپنے والدین سے محبت کرے۔ رشتوں کی اہمیت، جب رشتے کمزور ہوتے ہیں تو آمدنی بھی کمزور ہوتی ہے، جب رشتے کمزور ہوتے ہیں یا ان میں وہ کشش نہیں رہتی ہے تو اس طرح سے مال و دولت میں بھی کمی آتی ہے۔ عمر، آپ دیکھیے پہلے رشتہ داریوں کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، اور کتنی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، 100 سال، 110 سال، 120 سال عام لوگ جیتے تھے۔ اب دیکھیے کس طرح سے، تو کچھ ہیں کہ والدین کے ادب میں، ان کے ساتھ جو ہے جو سلوک ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں، جیسا ماں باپ چاہ رہے ہیں، جس سے ان کو سکون مل رہا ہے، ہم کو وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں،
تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے بھی رہنا چاہیے، کرواتے بھی رہنا چاہیے۔ سب کچھ پیسے سے نہیں ہوتا ہے، کچھ اپنے ہاتھ پیروں سے بھی ہوتا ہے۔ نوکر چاکر سے تو ضرور کرواتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے والدین کی خدمت کرنا، دین کی خدمت کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، اور صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے دینا۔ صدقہ روز نکالتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک صدقہ جگہ تک نہ پہنچ جائے، جب کسی کو آرام نہ پہنچا پائے تو وہ صدقہ کہاں اتنی دیر کام اتنی تیزی سے کر پائے گا۔ تو اس لیے بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ جو کچھ سنیں پڑھیں، ناز بول رہی ہیں نہیں، دنیا میں کوئی بھی کتنے عمدہ ذاکر اور ذاکرائیں کتنا علم لے کے آتے ہیں اور ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سب کو سنیے اور ڈائری رکھیے، پین رکھیے، اور جو بات ہمارے لیے نئی ہے اس کو لکھ لیجئے، جو بات بچوں کے لیے نئی ہے وہ لکھ لیجئے، ایک ایک ڈائری بچوں کی بنوا دیجئے۔ تو غذائے روح سے اگر پر رہنا ہے تو ایک اپنا جو وہ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل اسکول کا جیسے، اسی طرح سے اپنی زندگی کا بھی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، تو پھر وقت بھی کم نہیں پڑے گا، اور جو ہمارے قلیل سے اعمال ہیں ان میں بھی برکت ہوگی، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مولا کی ضمانت میں سب کو دیا، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو۔ آپ سب اچھے رہیے، اور آپ لوگ بھی نازش شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔